اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کہاوت ہے، پہلے چادر دیکھو پھر پاؤں پھیلاؤ، یا اس کو ایسے بھی بولتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو یہ کہاوت کیسے وجود میں آئی، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ تو اس میں جو میری ریسرچ ہے، جو میری تحقیق ہے، یا میں نے جو اپنے میں نے دیکھا ہے، جو ہسٹری میں جو سرچ کیا ہے، یا میرے سامنے جو چیز میرے نوٹس میں آئی ہے، اس کے پیچھے ایک حقائق ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے، آپ کے پاس جتنی آسائشیں ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی لائف گزاریں۔ ایک آدمی ہے، اس کی جو سیلری ہے 50,000 ہے، آپ اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ پہنچا دیں 1 لاکھ کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ مسائل ہی پیش آئیں گے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اس کی حکایت کیا ہے؟ اس کی حکایت کچھ یوں ہے کہ اکبر بادشاہ سردیوں میں، سردی کا ایک موسم تھا، اپنے ایک جو خاص وزیر تھا اس کو حکم دیا کہ میری جو عوام ہے نا، میری جو رعایا ہے نا، ان کے لیے ایک ایک کمبل، جیسے ہم سردیوں میں اوڑھتے ہیں، لحاف جس کو کہتے ہیں، تو ایک ایک کمبل کا انتظام کرو، سبھی میں تقسیم کر دو۔ جو اس کا جو وزیر ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے جی، پہلے اپنی رعایا کے لیے کمبل تیار کرتا ہے۔ تو جب کمبل تیار کر کے لاتا ہے، تقسیم کرنے سے پہلے بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی لے آئے؟ وہ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت میں لے آیا ہوں، میں اب تقسیم کرنے جا رہا ہوں۔ کہتا اچھا چلو پہلے چیک تو کرواؤ۔ وہ کمبل لے کے بادشاہ اپنے بیڈ کے اوپر پہلے خود اوڑھتا ہے۔ تو جو اکبر بادشاہ تھا وہ بڑے قد کاٹ والے تھے، بادشاہ تھے، بڑے قد کاٹ والے تھے، بڑی ان کی ایک شخصیت تھی جو ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے۔ تو جب انہوں نے کمبل اوڑھا تو اگر اپنے سر ٹانپتے تو پاؤں پہ کمبل اتر جاتا، اگر پاؤں ٹانپتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا۔ تو اپنے وزیر کو کہنے لگے، ان کا نام لے کے وہ اپنے وزیر کا، یہ کیا، یہ تو کمبل چھوٹا ہے، یہ تو آ نہیں رہا، میں نے کھینچ کے سر پہ لیا ہے، میرے پاؤں ننگے ہو گئے ہیں، میں نے پاؤں پہ لیتا ہوں تو میرا سر ننگا ہو جاتا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، تو یہ کیا آپ نے کیا؟ تو اس کا جو وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ چادر دیکھیں پھر پاؤں پھیلائیں۔ تو اس کے بعد یہ ایک مشہور ایک یہ قول ہوا، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔